بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول، سبق نمبر 9، فصاحت الکلمے سے متعلق تفصیل سے گفتگو ہو گئی۔ اسی طرح فصاحت الکلام سے متعلق بھی تفصیل سے گفتگو مکمل ہو گئی۔ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ فصاحت المتکلم سے متعلق ہے۔ فصاحت المتکلم سے کیا مراد ہے؟ فصاحت المتکلم، فصاحت المتکلم، متکلم کے اندر موجود ایک ایسی مہارت کہ جس کے ذریعے سے متکلم اپنا مقصود ایک فصیح کلام کے ذریعے لوگوں تک پہنچا سکے۔ بات بالکل آسان ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فصاحت المتکلم، یعنی متکلم کے اندر موجود ایک استعداد، متکلم میں موجود ایک صلاحیت، ایک مہارت، کہ جس مہارت کے ذریعے سے وہ متکلم اپنا کلام، اپنا ما فی الضمیر بہترین انداز سے پیش کر سکتا ہو۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ کھیل تو دسیوں کھیلتے ہیں، لیکن بعض ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو بہت اچھے طریقے سے کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ کوئی اور مثال دیں، مثلا پینٹنگ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن بعض افراد اس فن میں انتہا درجے کی مہارت رکھتے ہیں۔ لہٰذا فصاحت المتکلم کا مطلب یہی ہے کہ متکلم کے اندر ایک ایسی مہارت موجود ہو، ایک ایسی صلاحیت موجود ہو کہ جس کے ذریعے سے متکلم اپنا مقصود جو وہ مخاطب کو بتانا چاہتا ہے ایک فصیح کلام کے ذریعے سے، ایک پر اثر اور متاثر کن کلام کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا سکے۔ بات بالکل آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا، ایک ایسی مہارت۔ آپ کتاب میں دیکھیں گے تو مہارت کی جگہ پر انہوں نے ملکے کا لفظ استعمال کیا ہے کہ فصاحت المتکلم ایک ملکہ ہے کہ جس کے ذریعے سے متکلم اپنا مقصود ایک فصیح کلام کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ تو ملکہ کے لیے یہاں پر اردو میں ہم جو لفظ لے کر آئے ہیں وہ ہے مہارت، ہنر، فن، صلاحیت، استعداد، آپ جو بھی کہیں۔ ملکہ کی صاحب کتاب نے بھی کتاب میں تعریف کی ہے۔ ملکہ یعنی متکلم کے اندر موجود ایک ایسی مہارت و صلاحیت کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ انسان اس کام کو آسانی سے انجام دیتا ہے، جس کام کا اس کے اندر ملکہ موجود ہوتا ہے۔ ملکہ بالکل آسان الفاظ میں آپ سیکھیں، انسان میں موجود ایک ایسی صلاحیت، ایک ایسا استعداد کہ جس کے ذریعے سے وہ انسان اس کام کو آسانی سے انجام دیتا ہے، جس کام کا اس کے اندر مہارت ہوتا ہے یا مثلاً صلاحیت ہوتا ہے۔ اگر کسی کے اندر مثلاً بہترین کلام کرنے کی صلاحیت ہے تو اس کے اندر یہ ملکہ پایا جاتا ہے۔ اگر کسی کے اندر بہترین مثلاً کھیلنے کی صلاحیت ہے تو اس کے اندر کھیلنے والا ملکہ ہے۔ اسی طرح مثلاً کوئی بندہ ہے وہ بہترین بزنس مین ہے تو اس میں بزنس کا ملکہ موجود ہے جس کے بیس پر وہ بہتر انداز سے بزنس کرتا ہے۔ حالانکہ ہم میں سے ہر ایک کاروبار کرتا ہے، ہر ایک بزنس کرتا ہے، پیسے کماتا ہے، لیکن بعض افراد آپ دیکھتے ہیں کہ اس شعبے میں، اس فیلڈ میں بہت ہی کم وقت میں بہت آگے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ تو مثلاً دھوکہ سوکہ کر کے آگے چلے جاتے ہیں، میں اس کی بات نہیں کرتا۔ بعض افراد ہوتے ہیں کہ جو حلال مال کماتے ہیں اور پھر بھی بزنس کے شعبے میں بہت آگے چلے جاتے ہیں بہت کم وقت میں۔ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ان کے پاس ایک کاروباری ذہن ہوتا ہے، ایک خاص قسم کا استعداد ہوتا ہے ان کے اندر، ایک خاص قسم کی مہارت ہوتی ہے ان کے اندر۔ اب سوال یہ ہے کہ مہارت اور یہ ملکہ پیدا کیسے ہو؟ ایک انسان کیا اپنے اندر بہتر انداز سے بولنے کا، کلام کرنے کا ملکہ پیدا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟
یا مثلاً کسی انسان کے اندر پہلے سے یہ ملکہ موجود ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یا بعد میں انسان اس ملکے کو حاصل کرتا ہے؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ بالکل آسان ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ خدا نے قدرتی طور پر ایک تقسیم بندی کی ہے، ایک فطری تقسیم بندی ہے کہ مثلاً کسی انسان کو ایک مہارت دی ہے تو کسی انسان کو دوسری مہارت دی ہے۔ مہارت دی ہے اس بنا پر کہ کسی انسان کے اندر ایک صلاحیت اور ایک استعداد زیادہ ہے تو دوسرے انسان کے اندر کوئی اور استعداد زیادہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر مثلاً جو لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء آپ دیکھیں، دنیا کے علم کے بڑے بڑے ماہرین جو مثلاً اپنے فن میں پائے لیول کی شخصیات سمجھے جاتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو وہ لاغر سے ہوتے ہیں، کمزور سے ہوتے ہیں۔ مثلاً جوادی آملی کو دیکھیں، آیت اللہ جوادی آملی، ناصر مکارم شیرازی صاحب کو دیکھیں، اس طرح جو بڑے بڑے شخصیات ہیں مثلاً، یا وہ متوسط قد کے ہوتے ہیں، اتنے موٹے ہٹے کٹھے مثلاً جس طرح کے پہلوان ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے۔ جسمانی استعداد ان میں اتنی نہیں ہوتی بظاہر، لیکن ان کی جو عقلی استعداد ہے، ان میں جو حصول علم کا استعداد ہے، یہ جو ملکہ ہے ان کے اندر انتہا درجے کا ہوتا ہے۔ اسی طرح مثلاً بعض لوگ ہوتے ہیں جو جسمانی لحاظ سے بڑے ہٹے کٹے ہوتے ہیں، بہت مضبوط ہوتے ہیں، اور مثلاً آپ جب ریسلنگ دیکھتے ہیں تو ریسلنگ میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے پہلوان ہوتے ہیں، جسمانی لحاظ سے بہت ہی طاقتور ہوتے ہیں، بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی علمی لیول کو چیک کریں تو وہ علم کی دو باتیں بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو خدا نے خوبصورت بہترین آواز دی ہوئی ہوتی ہے، وہ بہترین انداز سے مثلاً کوئی چیز گا سکتے ہیں، وہ نعت پڑھ سکتے ہیں بہترین انداز سے، بہت ہی پر اثر انداز سے وہ مثلاً قصیدہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اور صفت ان کے اندر بالکل نہ ہو یا بہت کم ہو، یعنی بہت ہی کم درجے کا ہو یا متوسط درجے کا ہو، لیکن یہ صلاحیت ان کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح مثلاً ایک عام سی مثال ہے، ہم میں سے ہر ایک گپ شپ تو لگاتا رہتا ہے، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں جو بہت مشہور ہوتے ہیں ہنسی مذاق میں، کہ یہ تو بہت ہی زیادہ لوگوں کو ہنساتا ہے اور گپ شپ ہی بنتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک صلاحیت ہے وہ لوگوں کو ہنسانے کا، جو کہ دوسرے افراد میں نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے تقسیم ایسی کی ہے کہ بعض افراد میں بعض صلاحیتیں زیادہ ہے اور بعض افراد میں بعض صلاحیتیں کم ہیں، یعنی ایک بندے میں ہو سکتا ہے کوئی صلاحیت بہت زیادہ ہو اور دوسرے بندے میں وہ صلاحیت کم ہو، کوئی اور صلاحیت اس کی نسبت زیادہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے اندر کوئی صلاحیت کم ہے تو کیا وہ اس میدان میں اس شعبے میں آگے نہیں بڑھ سکتا؟ نہیں، ایسا بھی نہیں کہ وہ اس شعبے میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے، وہ آگے بڑھ سکتا ہے اگر وہ اپنی صلاحیت کو پالش کرے، وہ اپنے اوپر کام کرے۔ مثلاً اگر کوئی بندہ فصیح و بلیغ نہیں ہے، کسی بندے کے کلام میں فصاحت نہیں ہے، یعنی اس کے اندر یہ صلاحیت کم ہے بنسبت کسی اور بندے کے، تو اگر وہ ممارست کرے، وہ مشق کرے، وہ پریکٹس کرے، ادبا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھے اور ان کی پیروی کرے تو اس کے اندر یہ صلاحیت آ سکتی ہے۔ البتہ اگر کسی کے اندر ایک صلاحیت پہلے سے خدادادی ہے، خداداد صلاحیت کا مالک ہے کوئی بندہ، پھر اگر وہ پریکٹس بھی کرے، تجربہ بھی کرے، تو پھر وہ اس میدان میں پیک تک پہنچ جاتا ہے، انتہا درجے کی، پھر وہ ایک جو ہے مثلاً انتہا درجے پر پہنچ جاتا ہے اس میدان میں۔ لیکن اگر کسی دوسرے بندے کے اندر وہ صلاحیت کم ہے تو وہ بھی پریکٹس کے ذریعے سے، تجربے کے ذریعے سے، یعنی بار بار ممارست کے ذریعے سے اس صلاحیت کو حاصل یعنی اس صلاحیت کو، اپنی صلاحیت کو بڑھا سکتا ہے اور اس فن میں ایک نام پیدا کر سکتا ہے۔ عبارت کی طرف آتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ فصاحت المتکلم، عرفوا فصاحت المتکلم بأنها ملكة يقتدر بها صاحبها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح في أي غرض كان۔ فصاحت متکلم یعنی ایک انسان کے اندر ایک ایسا ملکہ کہ جس کے ذریعے سے وہ انسان
قدرت رکھتا ہے، وہ انسان قادر ہوتا ہے کہ اپنے ما فی الضمیر کو ایک فصیح کلام کے ذریعے سے مخاطب تک پہنچائے۔ فی ای غرض کان، جس بھی مقصد اور مطلب کی بنا پر وہ کلام کرتا ہے، جو بھی ما فی الضمیر وہ مخاطب تک پہنچا سکتا ہے، وہ بہترین اور فصیح کلام کے ذریعے سے پہنچاتا ہے۔ وہذا یحتاج الی شیء من البیان، یہاں پر ایک لفظ کی، ایک چیز کی وضاحت کی ضرورت ہے، اور وہ ہے لفظ ملکہ۔ ہم نے کہا کہ انہا ملکتن، ملکے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملکہ، لفظ ملکہ کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کیفیت راسخۃ فی النفس توجب صدور الفعل الموافق لها عن صاحبها بسہولۃ۔ ملکہ ایک راسخ کیفیت نفسانی کا نام ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی انسان میں موجود ایک استعداد و صلاحیت کا نام ہے۔ انسان میں موجود ایک ایسی صلاحیت کہ جس فعل کا بھی اس کے اندر وہ صلاحیت موجود ہو، تو جس انسان کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے، جس فعل کا، اس فعل کو وہ انسان آسانی سے انجام دے سکتا ہے۔ اگر مثلا کسی کے اندر کھیلنے کی بہترین صلاحیت موجود ہے تو وہ آسانی سے کھیل سکتا ہے، یعنی بہتر انداز سے وہ پھر آسانی سے کھیل سکتا ہے۔ اگر کسی کے اندر مثلا بہترین کلام کرنے کی صلاحیت موجود ہے تو وہ آسانی سے بہترین کلام کرنا سیکھ جاتا ہے، اور پھر آسانی سے وہ فصیح و بلیغ کلام کرتا ہے۔ مثلا جس کے اندر یہ صلاحیت نہ ہو یا کم ہو، اس کو اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے، یعنی اپنے اندر یہ صلاحیت بڑھانے کے لیے کافی زیادہ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہوگی، کافی زیادہ وہ ممارست کرے گا، اس کے بعد پھر وہ فصیح و بلیغ کلام کرنا شروع کرے گا۔ لیکن اگر کسی کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو، یہ استعداد پہلے سے موجود ہو، تو وہ بہت کم ممارست اور پریکٹس کے بعد بہترین کلام بولنا جو ہے، کلام کرنا جو ہے وہ شروع کرے گا۔ تو ملکہ یعنی انسان میں موجود جو صلاحیات ہیں، جو استعدادات ہیں، ان کو کہتے ہیں ملکہ۔ وفي تعريف الفصاحة بالملكة دلالة على أن المتكلم فصيح إذا وجد فيه تلك الملكة وإن لم يتكلم بعد۔ ہم نے جو کہا کہ بأنها ملكة، یعنی فصاحت متکلم کی تعریف ہم نے ملکہ کے ذریعے سے کی۔ لفظ ملکہ ہم نے تعریف میں استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کے اندر بھی یہ ملکہ آ جائے، یہ صلاحیت و استعداد آ جائے، اور جس بندے کے اندر بھی ہم اس صلاحیت کو دیکھیں تو بس وہ فصیح ہے۔ وَإِن لَمْ يَتَكَلَّمْ بَعْدُ، اگرچہ وہ بعد میں کوئی کلام کرے ہی نہیں، تب بھی وہ فصیح ہے، کیونکہ اس کے اندر صلاحیت و استعداد پایا جاتا ہے۔ علم اصول میں ایک بحث ہے، آپ عزیزان نے شاید الموجز میں پڑھا ہوگا، غالباً متلبس بالمبدأ مما انقضى عنه، ان جیسے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر ایک ذات کے اوپر ایک صفت عارض ہو جائے، آ جائے، اور پھر وہ صفت جو ہے ختم ہو جائے اس ذات پر سے، تو کیا پھر بھی ہم اس ذات کو اس صفت سے متصف کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ مثلا ایک بندہ ہے، وہ کھڑا ہے، اب وہ بیٹھ گیا، تو کیا بیٹھنے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کیا اس کے لیے قیام کا صفت ابھی بھی لا سکتے ہیں کہ نہیں لا سکتے؟ مثلا زید باہر کھڑا ہے چمن میں، ہم کہہ سکتے ہیں زید قائم، زید القائم، لیکن اگر زید بیٹھ گیا، کیا اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ زید القائم، وہ زید کے جس کی صفت یہ ہے کہ وہ کھڑا ہے؟ تو اس کے جواب میں بعض علماء یہی فرماتے ہیں کہ ایک ذات کے اوپر جو عارض ہونے والی صفات ہیں، آنے والی صفات ہیں، وہ ایک طرح نہیں ہے، وہ کئی طرح کے ہیں۔ تو بعض ایسے ہیں کہ جہاں پر ہم نہیں کہہ سکتے، اگر کہیں گے بھی تو مجاز ہوگا، اور بعض ایسے ہیں کہ وہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو بعض صفات ایسے ہیں کہ جو کچھ وقت کے لیے آ جاتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، وہاں پر تو اگر ہم کہیں گے
ختم ہونے کے بعد تو وہ تو مجاز ہوگا. مثلاً زید کبھی بیٹھتا ہے، کبھی کھڑا ہوتا ہے، کبھی سوتا ہے، کبھی کھانا کھاتا ہے. تو جب وہ کھڑا ہوتا ہے اس وقت تو کہنا کہ مثلاً زید کھڑا ہے، زید القائم، درست ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، حقیقتاً ایسے ہی ہے. لیکن اگر وہ بیٹھ جائے اس کے بعد کہنا زید القائم تو یہ مجاز گوئی ہے، یہ مجاز ہے. لیکن اگر کسی انسان کے اندر کوئی استعداد موجود ہو، کوئی ملکہ موجود ہو، کوئی مہارت موجود ہو، تو اس وقت اگر وہ انسان وہ کام نہ بھی کرتا ہو تب بھی ہم اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ جو ملکہ اور جو استعداد اس میں موجود ہے اس ملکے سے، اس صفت سے اس بندے کو متصف کر سکتے ہیں. وہاں پر ایک مثال دی ہے، مثلا ڈاکٹر. اب ایک بندہ ہے، وہ MBBS کرتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے. دن میں وہ 5 گھنٹے 8 گھنٹے تو ڈیوٹی کرتا ہے، وہ اپنی کلینک میں بیٹھا ہوتا ہے. اس وقت تو ٹھیک ہے، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہے، یہ طبیب ہے. لیکن جب وہ سو رہا ہوتا ہے تو کیا ہم پھر اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہے؟ اس وقت تو وہ کسی کا علاج نہیں کر رہا ہوتا نا، اس وقت تو وہ سو رہا ہے. ہاں، اب بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہیں. اب بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مثلا یہ طبیب ہے. ایک بندہ ہے، یہی مثال لے لیں ڈاکٹر کا. کسی وقت فرض کرے وہ کھانا کھا رہا ہے، وہ گاڑی چلا رہا ہے، کیا اب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہے؟ اور اگر کہیں گے بھی تو یہ ہمارا کہنا مجاز ہے، حقیقت ہے؟ حقیقت ہے. کیوں؟ درست ہے، ابھی تو وہ کسی مریض کا علاج نہیں کر رہا، لیکن اس نے اس ملکے کو حاصل کیا ہے، اس کے اندر یہ ملکہ موجود ہے اس وجہ سے. یا مثلا ایک بندہ ہے، وہ مجتہد ہے، وہ مفتی ہے. اب وہ بندہ کھانا کھا رہا ہے، وہ عالم دین، وہ معزز شخصیت مثلا سو رہی ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مفتی ہے؟ ہاں. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر فتویٰ دینے کی صلاحیت موجود ہے. اس صلاحیت کے بیس پر اگر ہم ابھی بھی کہیں گے اس کے لیے تو یہ ہم حقیقتاً کہہ رہے ہیں، مجازاً نہیں کہہ رہے ہیں. اس طرح 10 مثالیں آپ اور بھی دے سکتے ہیں. اسی طرح یہاں پر بھی ہے، فصاحت المتکلم کے اندر بھی ہے. جب کسی کے اندر بہترین کلام کرنے کی صلاحیت ہے تو اب وہ کلام کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، ہم اس کو متکلم فصیح کہہ سکتے ہیں. فصاحت الکلمات سے متعلق گفتگو مکمل ہو گئی. یہ ایک مختصر خلاصہ ہے. ہم نے اب تک جو پڑھا ہے فصاحت سے متعلق وہ یہی ہے. فصاحت کا لغوی معنی یعنی البیان والظہور، اور پھر فصاحت جو ہے وہ بطور صفت آتا ہے، مفرد کے لیے بھی، کلام کے لیے بھی اور متکلم کے لیے بھی. پھر فصاحت الکلمہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کلمے میں موجود وہ حسن کہ جو قوانین صرفی اور اس کلمے کی آسانی سے ادائیگی اور اس کلمے کا آسانی سے اس کلمے کے معنی کا سمجھ میں آنا، ان 3 صفات کی وجہ سے اس کے اندر جو حسن آتا ہے کلمے کے اندر، اس کو ہم کہتے ہیں فصاحت الکلمہ. تو مخالف فصاحت کون کون سی چیزیں ہیں؟ مخالفت القیاس صرفی، تنافر الکلمات اور غرابت. اسی طرح فصاحت الکلام بھی ہے، یعنی کلام میں موجود وہ حسن جو کلام میں 3 چیزوں کے ہونے کی وجہ سے آتا ہے. کلام کا قوانین نحوی کے مطابق ہونا، آسانی سے اس کلام کی ادائیگی اور اس کا معنی بھی جب فوراً سمجھ میں آ جائے. ان 3 صفات کی وجہ سے کلام میں جو حسن پیدا ہوتا ہے اس کو ہم فصاحت الکلام سے تعبیر کرتے ہیں. اور جو مخالف فصاحت چیزیں ہیں وہ ہے ضعف التالیف، تنافر الکلمات اور تعقید. فصاحت المتکلم یعنی متکلم کے اندر موجود ایک ملکہ، ایک مہارت اور ایک صلاحیت کی جس کی بنا پر وہ آسانی سے اپنا مافی ضمیر بہترین انداز سے مخاطب تک پہنچا سکتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.